ظہیر الدین محمد بابر، جسے عام طور پر بابر کے نام سے جانا جاتا ہے، ہندوستان میں مغل خاندان کے بانی تھے۔ وہ 14 فروری 1483 کو موجودہ ازبکستان کے شہر اندیجان میں پیدا ہوئے۔ بابر کے دور حکومت اور مغل خاندان کے قیام نے برصغیر پاک و ہند کی تاریخ اور ثقافت پر گہرا اثر ڈالا۔ یہاں بابر کی زندگی اور مغل خاندان کے قیام میں اس کے کردار کی تفصیلی وضاحت ہے۔ ابتدائی زندگی اور پس منظر۔ بابر اپنے والد کی طرف سے تیمور اور ماں کی طرف سے چنگیز خان کی نسل سے تھا۔ اس کے خاندان کے پاس وسطی ایشیا میں فوجی فتوحات اور حکمرانی کا ایک بھرپور ورثہ تھا۔ 1494 میں 11 سال کی عمر میں بابر اپنے والد عمر شیخ مرزا کی ناگہانی موت کے بعد وادی فرغانہ موجودہ ازبکستان میں کا حکمران بنا۔ چیلنجز اور ابتدائی فتوحات۔ بابر کو بطور حکمران اپنے ابتدائی سالوں میں متعدد چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا، جن میں پڑوسی ازبک قبائل اور حریف حکمرانوں کے ساتھ تنازعات شامل ہیں۔ اس نے اپنے علاقے کو وسعت دینے کے لیے فوجی مہمات کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ اس کی پہلی اہم فتح 1497 میں ہوئی جب اس نے ازبک حکمران محمد شیبانی کو شکست دی۔ 3 فرغانہ کا نقصان اور ہندوستان میں آمد۔ کچھ ابتدائی کامیابیوں کے باوجود پڑوسی طاقتوں کی طرف سے مسلسل دھمکیوں کی وجہ سے بابر وادی فرغانہ پر قبضہ جمانے میں ناکام رہا۔ 1501 میں اس نے فرغانہ کو کھو دیا۔ نئے علاقوں کی تلاش میں بابر نے ہندوستان پر اپنی نگاہیں جمائیں۔ 1526 میں اس نے برصغیر پاک و ہند، خاص طور پر شمالی ہند کے علاقے کو فتح کرنے کے لیے ایک مہم کی قیادت کی۔ 4 پانی پت کی پہلی جنگ 1526۔ بابر کا مقابلہ پانی پت کی پہلی جنگ میں دہلی کے طاقتور سلطان ابراہیم لودھی سے ہوا۔ تعداد سے زیادہ ہونے کے باوجود بابر کے توپ خانے اور حکمت عملی کے ماہرانہ استعمال نے اسے فیصلہ کن فتح دلائی۔ اس جنگ نے ہندوستان میں مغل حکومت کا آغاز کیا۔ 5 اصول کا استحکام۔ پانی پت میں فتح کے بعد بابر نے شمالی ہندوستان کے اہم حصوں کو فتح کر کے اپنی سلطنت کو وسعت دینا جاری رکھا۔ اس نے اپنا دارالحکومت آگرہ میں قائم کیا۔ اسے مختلف علاقائی حکمرانوں کی طرف سے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کی فوجی صلاحیت اور انتظامی مہارت نے اسے اپنی حکمرانی کو مستحکم کرنے کی اجازت دی۔ 6 ثقافتی شراکتیں۔ بابر نہ صرف ایک فوجی رہنما تھا بلکہ وہ فن اور ثقافت کا بھی سرپرست تھا۔ اس نے فارسی ثقافت اور فن کو ہندوستان میں متعارف کرایا، جس کا مغل خاندان پر دیر پا اثر تھا۔ اس نے بابرنامہ کے نام سے ایک مشہور خود نوشت لکھی جو ان کی زندگی اور اس کے وقت کے واقعات کے بارے میں قیمتی بصیرت فراہم کرتی ہے۔ 7 وراثت۔ بابر کے ہندوستان میں مغل خاندان کے قیام نے ہندوستانی تاریخ کی سب سے اہم اور پائیدار سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس کی اولاد بشمول اکبر اعظم، جہانگیر اور شاہجہاں مغل سلطنت کو وسعت دینے اور مالا مال کرتے رہے۔ مغل خاندان نے فن تعمیر، فن، ادب اور انتظامیہ میں اہم شراکت کی۔ ہندوستان میں ایک دیرپا میراث چھوڑ کر۔ 8 موت۔ بابر کا انتقال 26 دسمبر 1530 کو آگرہ، ہندوستان میں ہوا۔ ان کے بعد ان کا بیٹا ہمایوں تخت نشین ہوا۔ خلاصہ یہ کہ مغل خاندان کے بانی کے طور پر بابر کی زندگی اور کارنامے ہندوستانی تاریخ میں ایک اہم موڑ کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ان کی فوجی فتوحات، انتظامی اصلاحات اور ثقافتی شراکت نے برصغیر پاک و ہند کے متمول اور متنوع ورثے کو تشکیل دینے میں مدد کی۔ اس نے جس مغل سلطنت کی بنیاد رکھی تھی وہ آنے والی صدیوں تک خطے میں ایک نمایاں اور بااثر قوت بن کر رہے گی۔